وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ رابعہ کلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں نفاق کے بارے میں جانا اور قرآن اور سنت کس طرح ہماری رہنمائی کرتے ہیں، کون کون سی علامات ہیں جو نفاق کے بارے میں قرآن میں بتائی گئی ہیں، اس پر ہم نے بات کی. اور آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ ان علامات کا علاج کیسے کیا جائے، ان سے بچا کیسے جائے اور اس مشکل سے نکلا کیسے جائے. اس کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فریحہ میلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپا، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. تو آج ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری رہنمائی کریں کہ اخلاص اور نفاق دونوں مختلف چیزیں ہیں. بالکل. جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں جانا کہ کیا کیا علامات ہیں، تو آپ اب ہماری رہنمائی اس بات پہ کریں کہ اس کا علاج کیا ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بیماری کو ایسے نہیں چھوڑا، بے علاج نہیں چھوڑا. ہر بیماری کا علاج اتارا گیا. اور جب تک علاج نہ پتہ ہو تو پھر اس کی ایسے نشاندہی کرنے کا فائدہ نہیں ہے. بالکل. تو اب بتائیے کہ ہمیں اس کے علاج کے لیے کیا کرنا چاہیے. بالکل، ایک علاج ہوتا ہے اور ایک پرہیز بھی ہوتی ہے. جی. تو کچھ چیزوں سے پرہیز بھی کرنی ہے نفاق سے بچنے کے لیے. نفاق کی علامات اپنے اندر آتے ہوئے دیکھنا ہے تو ان کو جیسے چھوڑنا ہے. جیسے ایک ڈائبیٹک جو ہے، شوگر کا جو پیشنٹ ہوتا ہے، وہ میٹھا چھوڑ دیتا ہے. تو اسی طرح سے جیسے نفاق کی علامات ہیں، جیسے ہم نے حدیث میں 4 علامات کا ذکر کیا تھا. جی. جھوٹ چھوڑنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جھوٹ ہماری گھٹی میں پڑ چکا ہے. ہم نے پیچھے بھی بات کی، ہمارے کمرشلز جھوٹ، ہمارے کتنی ایڈورٹیزمنٹ کیمپینز جھوٹ، ہمارے کتنے ایفیڈیوٹس جھوٹ، اور کتنی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم پہ جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ بعض اوقات برائی ریپیٹڈلی کی جاتی ہے تو برائی لگتی نہیں ہے. برائی رہتی ہی نہیں ہے. اور شیطان کا یہ ایک بہت بڑا وار ہے جو برائی کو برائی رہنے ہی نہ دے. تو جھوٹ چھوڑنا ہے، وعدہ خلافی چھوڑنی ہے، امانت میں خیانت چھوڑنی ہے، گالی گلوچ، وربل ابیوز چھوڑنی ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ پرہیز ہیں. انٹینشنلی کرنا ہے اس کے اوپر کام. بالکل، اس کے اوپر کام کرنا ہے. اور پھر کچھ جو نفاق کی جو علاج ہیں، جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتے ہیں، جو ہمیں صالحین کی طریقوں سے پتہ چلتے ہیں، ان میں سب سے پہلی جو بات بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو اول وقت میں ادا کریں. مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ لیں، مسجد میں جائیں. جی. کیونکہ مسجد میں جانا بھی جو ہے نا وہ ایمان کی علامت ہے. اور مسجدوں سے بیزاری رکھنا، کبھی بھی نہ جانا، کبھی کوئی نماز مسجد میں نہ پڑھنا، تو یہ بھی نفاق اپنے دل میں ایک جو ہے نا اس کی وہ اسپراؤٹ تو کر جاتا ہے نا، ابھرنا تو شروع ہو جاتا ہے نا. تو اس لیے تکبیر اولیٰ پانے والا جو ہے نا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے باجماعت نماز پڑھی تو اس کی 2 چیزوں سے برات لکھی جاتی ہے، جہنم سے اور نفاق سے. تو یہ 40 دن کا کیوں یہاں پہ مینشن اس لیے کہ بعض جو ہیں ماہرین نفسیات بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی عادت بنتے بنتے 40 ڈیز لگتے ہیں. اچھا، منیمم 40 ڈیز. ہاں، 40 ڈیز تک اگر کوئی آپ ایک کام کرتے رہے نا لگاتار تو وہ آپ کے لیے ایک سیکنڈ نیچر بنتا چلا جاتا ہے. پھر وہ آپ کی چھٹتی نہیں ہے، پھر وہ آپ کی نا ایک آپ کی روٹین کے اندر آ جاتی ہے، پھر وہ آپ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو اسی لیے تو وہ ہے نا کہ آپ چاہے کوئی چھوٹا کام کریں لیکن دوام کے ساتھ کریں، اس کو مداومت کریں، اس کے اوپر اس کو استقامت کے ساتھ کرتے رہیں. تو جب آپ استقامت کے ساتھ ایک کام لگاتار کرتے چلے جاتے ہیں نا تو وہ پھر آپ کے نفاق کا علاج ہوتا ہے. مجھے اب ایگزیکٹلی نام یاد نہیں آ رہا، لیکن اسلاف میں ہی ایک ہمارے بہت بزرگ گزرے ہیں، وہ جو کہتے تھے کہ میری پوری زندگی کبھی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی. بالکل. تو یہ تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ پریورٹیز کی بات ہے کہ نماز آپ کے لیے اتنی ٹاپ پریورٹی، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو نفاق کی علامات کو پہچان جائے کہ اس کے اندر آ رہی ہے. بالکل. اچھا جی، اگلی ایک اور علاج جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ ہے اچھا اخلاق. سبحان اب اللہ. دیکھیں ہماری جو روح ہے نا،
یہ ہم روحانی کچھ رضائل اخلاق کی ہی ہم بات کر رہے ہیں نا اپنے اس پروگرام میں. جی تو روح جو ہے وہ کچھ چیزوں سے گھائل ہوتی ہے, کچھ چیزوں سے خوش ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے جسم آپ اگر اس میں زہر ملا دیں, نعوذ باللہ آپ زہر کھلا دیں کسی کو, تو اس کے جسم نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, وہی جو ایک نیچرل ریئیکشن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اگر کوئی انسان یہ زہریلی چیزیں اپنی روح کو فیڈ کرتا رہے, آپ دیکھیں جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا, رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا اور وہ جنت میں نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ رائی کے دانے کے برابر بھی یہ اتنا پوائزنس ہے, یہ اتنی زہریلی چیز ہے کہ یہ انسان کے اعمال کو برباد کرتا ہے. تو اسی طرح سے بد اخلاقی جو ہے نا, یہ بھی ایک خصلت ہے منافقت کی. اچھا, یہاں پر میں حدیث بھی آپ کو سناتی ہوں, اور اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہوں گی اپنے بعض جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بچوں کو کانفیڈنس کے نام پر جو سنوبری سکھائی جاتی ہے جی, اور جو بدتمیزی سکھائی جاتی ہے. لٹرلی بچے سلام نہیں کریں گے, بچے آئیز رول کر کے بات کرنی, شانے اچکا کے بات کرنی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بیسکلی بد اخلاقی ہے. آپ پر ڈیفینیشن ہی بدل گئی ہے اخلاق اور بد اخلاق اخلاقی کی. بالکل کانفیڈنس کے نام پر بد اخلاقی. جی, لرن ٹو سے نو. کہاں حیا اور مروت کے درس ہمارے دین کے, اور کہاں یہ کہ لرن ٹو سے نو. اور دیکھیں حدیثوں میں سکھاتی ہے نا کہ جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے, بالکل, جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں, ہم میں سے نہیں. بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں جو کہ منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. ایک اچھا اخلاق اور دوسرے دین کی سمجھ. دین کی ڈیپتھ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. وہ اگر کچھ سمجھ بھی لیتا ہے نا دین کی سمجھ, کہ دین کیا ہے, دین ہمارا پورے کا پورا زندگی کا ایک طریقہ ہے, دین ہماری پوری زندگی, ہماری پوری روٹین کو انکمپاس کرتا ہے, ہر چیز میں انٹرفیئر کرتا ہے. منافق جو ہے نا, یہ بھی نفاق کی علامت ہے کہ آپ دین اور دنیا, آپ کہتے ہیں دین الگ دنیا الگ, یہ فریز ہی غلط ہے. ہمارا دین ہماری دنیا کے ہر کام میں انٹرفیئر کرتا ہے, کیا وہ انہیریٹنس کے لاز ہوں, کیا وہ جینا ہو, کیا مرنا ہو. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو دین, تو یہ سمجھ جو ہے نا یہ منافق کو نہیں آتی. وہ دین کو الگ سمجھتا ہے کہ چلو کسی وقت نماز پڑھ بھی لی, اور دنیا کو وہ الگ رکھتا ہے, اور اس میں جو دنیا کے فائدے ہیں وہاں پر وہ دین کو نہیں لاتا. وہاں وہ حلال حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے. وہاں وہ صبر, قربانی اور اس طرح کے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والے جو ایک بلند ترین اخلاقیات ہیں نا, ان کو وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتا. لا یشعرون کے الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے استعمال کیے ہیں نا, انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ دین اصل میں ہے کیا. تو اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں جیسے ان کی ایک صفت یہ بھی ہے نا, مترددین ہے, دین کے معاملے میں شور نہیں ہے, شکوک و شبہات کا. تو یہ اسی چیز کے اندر آ جائے گی, پھر آ جاتی ہے کیونکہ دین کی جس کو سمجھ آ جائے نا تو اس کو تو کوئی تردد نہیں رہتا. جیسے بھی آپ نے کہا کہ انہیریٹنس کے ہو گئے, تو ابھی تو ہماری یوتھ میں ابھی کچھ عرصہ پہلے کچھ بچے ہی میرے پاس بچے آئے لڑکے, اور وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ یہ تو ہمارا جو ایون مسلمان گھروں کے بچے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو انہیریٹنس کا لا ہے وہ کچھ اتنا مناسب نہیں لگتا, کہ خواتین کو حصہ نہیں دیا جا رہا, کم دیا جا رہا ہے. تو مجھے اس وقت یہ لگا کہ ہم نے اصل میں ہم جب کوئی ایک سلوگن اٹھاتے ہیں تو اس کے پیچھے ہم جب دیوانہ وار چلنا شروع کرتے ہیں تو ہم چیزوں کے فیکٹس کو بھی بھلا دیتے ہیں, فیکٹس کو اگنور کر دیتے ہیں. بالکل اگنور کر دیتے ہیں. اگر انہی بچوں کو بٹھا کر سمجھا دیا جائے نا کہ اصل میں تو خواتین کو تو بلکہ زیادہ مل رہا ہے, اگر آپ ان کو سارا وراثت کا پورا ایک وہ فارمولا بتائیں, اس کا پورا سٹرکچر بتائیں کہ مرد کفیل ہے, عورت کفیل نہیں ہے, عورت کو ہاف ادھر سے مل رہا ہے, پھر اس نے ہسبینڈ سے بھی لینا ہے, اس نے کسی کا نان نفقہ اپنے ذمے نہیں رکھنا, اس کے اللہ نے ذمے نہیں لگایا. یہ سب چیزیں جب نظر آتی ہیں تو زیادہ فائنینشیل امپاورمنٹ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو دی. بالکل. لیکن اب یہ وہ والی بات ہے نا کہ جیسے اب آپ کو اگر انفارمیشن نہیں ہے, آپ کو دین کی نالج, جیسے بھی آپ نے بات کہی, دین کی سمجھ نہیں ہے, تو وہ چیز آپ کو ڈرائیو کر کے کہاں سے کہاں لے کے جاتی ہے. بالکل. اور آپ سوچئے کہ یہ ہماری میجورٹی کا حال ہے. جی بالکل. اور وراثت کے علاوہ آپ دیکھیں خواتین کی گواہی کے حوالے سے
وہاں بھی دین کی سمجھ نہیں ہے، تو بات جیسے آپ نے کہا نا کہ پھر وہ کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے، پھر کس طرح کی باتیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں تو ایک جو مدر ہے اس کو باقی تو ایجوکیشن بہت ضروری ہے، لیکن ریلیجسلی ایجوکیٹ ہونا وہ زیادہ ایک ماں کے لیے اتنا ضروری ہے کہ کم از کم یہ بیسک کویسچنز کے لیے پھر مائیں گھبراتی ہیں، پھر کالز کرتی ہیں، پھر ان کو جی پھر پریشان ہوتی ہیں. اچھا جی، ایک اور علاج ہے جی، اور وہ ہے صدقہ کرنا. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے جی. کہ جو صدقہ ہے نا وہ انسان کو بچاتا ہے نفاق سے، اور یہ دلیل ہے. صدقہ جو ہے نا یہ برہان ہے، حدیث کے الفاظ ہیں وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانٌ. صدقہ برہان ہے، دلیل ہے کس چیز کی؟ ایمان کی. انسان اپنی خون پسینے کی کمائی کو لے کر کسی کو دے دیتا ہے، کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے، تم اپنی ضرورت پوری کر لو، یا دین کی سربلندی کے لیے اس کو خرچ کرتا ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو اللہ پر ایمان ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو روز آخرت پر ایمان ہے. اور منافق یہ کام نہیں کر پاتا. صدقہ نفاق کا علاج ہے. جیسے ایک مشہور جو ہمارے اسکالر تھے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ، تو وہ سورۃ الحدید کی ان کی تفسیر ہے، تو اس میں فرمایا کرتے تھے کہ نفاق کا علاج انفاق. نفاق کا علاج انفاق، کہ آپ انفاق فی سبیل اللہ کریں. اور کیونکہ سورہ حدید جو ہے نا اس کے اندر ہمارے ایک استاد تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بڑی بڑی ایکسپوز کیا ہے ان کو سورۃ البقرہ میں، سورۃ النساء میں، سورہ توبہ میں، سورہ نور میں اور احزاب میں. بہت اللہ تعالیٰ نے کھول کر، منافقون پوری سورہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک سورہ جو حدید کے اندر آیت نمبر 14 ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک آیت بھی اگر آپ سمجھ جائیں نا کہ منافق کیا ہوتا ہے، اور تو پھر آپ کو اس کا علاج بھی سمجھ آ جائے گا. اور وہ کافی ہے نفاق کو یا نفاق کے ساری روٹین کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، کہ جب وہ ایک وہ اندھیرے والی پل پہ چل رہے ہوں گے قیامت کے دن، تو ہر کوئی اپنی اپنی روشنی میں چل رہا ہوگا، تو منافقین اہل ایمان سے کہیں گے کہ ہمیں بھی انظرونا نقتبس من نورکم، ہمیں اپنے نور میں سے کچھ دو، رکو ہمارے لیے، ہمیں بھی ایک انگارہ دے دو، ہمیں بھی تھوڑی روشنی دے دو. تو اہل ایمان کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو وہ کہیں گے لوٹ جاؤ جدھر سے آئے ہو، اور وہاں سے جہاں سے نور لانا تھا، اور وہ کہاں سے لے کے جانا ہے؟ ہم نے یہاں سے وہاں کے لیے نور لے کر جانا ہے، جاؤ وہیں جہاں چھوڑ آئے ہو وہاں سے لے کر آؤ. اور پھر وہ کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور یہ اتنی ڈرا دینے والی بات ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے اپنے بھائی، بند، بہن، بھائی، سبلنگز، بچے، پیرنٹس، کوئی بھی اسپاؤس، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ واسطے دیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھی تھے. اب وہ اہل ایمان کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے بلا، بالکل تم ہمارے ساتھی تھے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم لوگوں نے اپنے آپ کو خود فتنوں میں ڈال کے رکھا. دنیا کا جو محبت کا فتنہ ہے اس میں تم پڑے رہے، وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار میں پڑے رہے، یعنی جو نیکی فوراً کرنی ہے اس کو تم ڈیلے کرتے رہے، وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک میں پڑے رہے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور تمہاری لمبی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. یہ نفاق ہے، اور اس کا علاج جو برہان کے طور پر ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہے صدقہ. انسان انفاق فی سبیل اللہ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتے ہیں، اجر کبیر، اجر عظیم، اجر کریم عطا فرماتے ہیں، اور دل کو صاف کر دیتے ہیں. میں بھی اس میں آپ سے بات کرتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ہم جب فلسفی پڑھتے تھے کالج کے زمانے میں، تب یہ باتیں ایسے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اس میں ایک تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ کوئی آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، آپ بس یہ چیک کریں وہ آپ پہ سپینڈ کتنا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو اللہ کی محبت کا ثبوت ہو گیا نا، یہ مال دینا. بالکل ثبوت ہو گیا، برہان ہے نا. جی بالکل یہ ثبوت ہے اللہ کے، کیونکہ آپ دیکھیں ہم کس پہ سپینڈ کر کے خوش ہوتے ہیں، اپنی اولاد پہ، اپنے پیاروں پہ. ہم ان کو جب اچھے تحفے دیتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. اور یہی بالکل واقعی کتنی خوبصورت بات ہے کہ صدقہ اس کا علاج ہے. بالکل. پھر جی قیام اللیل، قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت ہی کم ایسا ہوگا کہ منافق رات کو بیدار ہو نماز کے لیے. تو
اپنے اندر سے اگر آپ ساری رات سوئے رہتے ہیں اور کبھی خواہش بھی نہیں آئی کہ میں رات کو اٹھوں میں 2 نفل پڑھ لوں، یا اگر اتفاقیہ آپ جاگ جائیں تو بھی آپ اٹھیں اور آپ 2 نفل پڑھ لیں، اور پھر یہ کہ آپ روٹین ہی بنا لیں اپنی تہجد کی کوئی، تو یہ نفاق کا علاج ہے۔ آپ اپنے اندر سے نفاق کو نکالنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ نے کبھی اپنے اندر خواہش تک نہیں پائی نا، تو اس کا مطلب ہے نفاق کا کوئی نہ کوئی لیول موجود ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ کتنی ورنہ ڈرنے والی انسان کے بات ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ بے چین ہوتا ہے، وہ ساری رات نہیں سو سکتا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز دیکھی جاتی ہے، ایک اور کردار، کہ جب ہمیں کوئی مصیبت ہوتی ہے دنیاوی، کوئی مشکل ہوتی ہے دنیاوی، پھر ہم اٹھ جاتے ہیں، پھر ہم اٹھ جاتے ہیں، اور وہ کتنی پیاری آیت ہے نا، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، تب ان یدعون کے ربہم خوفا وطمعا۔ پہلو ہی نہیں لگتے بستر کے ساتھ، بالکل، کیونکہ وہ ان کی شاید ایک وہ دیکھیں، ہم محبت جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کے ساتھ وقت سپینڈ ٹائم کرتے ہیں ہم، دل تو ہمیں کرتا ہے، اور پھر بالکل، ہمارا دل کرتا ہے بس میں اور وہ ہوں، میں اور وہ، دوسرا کوئی بالکل، نہ ہو، اور بالکل، شاید رات کے لیے یہ اس لیے بھی علاج آپ نے بتایا کہ کوئی اور نہیں ہوتا نا اس وقت، بالکل، ریا نہیں بالکل، آتی اس ریا نہیں آتی۔ اور سورہ مزمل یاد کر جی، لیجئے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، نفس کو روندنے میں جتنا تہجد کردار ادا کرتی ہے، کوئی تزکیہ نفس کی اور ٹیکنیک اتنا کردار ادا نہیں کرتی۔ تو دراصل اس کو نفاق دراصل تزکیہ نفس ہے نا، نفاق کو دور کرنا۔ تو پھر اسی طرح سے جہاد فی سبیل اللہ کا شوق اپنے اندر پیدا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی موت اس حال میں واقع ہو گئی کہ نہ تو اس نے کبھی جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں اس کی کوئی تمنا بھی آئی، تو وہ نفاق کے شبہ پر مرا، یعنی اس کے اندر نفاق کا کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ ضرور موجود ہے۔ اور جہاد، ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ صرف قتال فی سبیل اللہ جہاد نہیں کیونکہ ہوتا، ہم تو یہی سمجھتے ہیں، ہم یہی بالکل، سمجھتے ہیں جہاد ہے اعلی کلمت اللہ کے لیے کوشش۔ جس بندے نے زندگی میں دین کی سربلندی کے لیے کوئی معاونت نہ کبھی کی اور نہ کبھی اس کی خواہش اپنے دل میں پائی، تو وہ دراصل اس کے اندر پھر نفاق کا کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ جو ہے نا وہ ضرور موجود تو تھا۔ یہ صرف دین کی سربلندی کے لیے ہے، یا جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز اب ان کے لیے بڑی مشکل ہے، بڑا بوجھل ہے فجر کے لیے اٹھنا، لیکن وہ اپنے اوپر انیشلی شروع میں کرتے ہیں، نفس کا جہاد ہے، نفس کا وہ پھر جہاد میں ہی آ جائے گا، بالکل، ٹھیک ہے، نفس کا عبادت بھی جہاد، اس میں آ جاتی ہے۔ جہاد کی کئی قسمیں ہیں نا، جی، اس کے کئی اینگلز ہیں۔ نہیں، میں اس لیے کیونکہ آپ کہتے ہیں نا کہ دین کی سربلندی کے لیے، تو میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں دین کی سربلندی اپنے آپ سے ہی تو شروع ہوگی، اپنے نفس سے ہی عبادات شروع میں ہوگی۔ بھی آتی ہے ہاں یہ جی، چیز، ٹھیک، بارک اللہ، جزاک پھر اللہ۔ اسی طرح سے ذکر الہی کی کثرت، اگر آپ کے اندر آپ کو ایلیمنٹس نظر آتے ہیں نا نفاق کے، اور یہ بھی نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک تو اللہم انی اعوذ بک من النفاق، بالکل، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے یہ ہے چھوٹی سی دعائیں تو بہت آسانی سے مانگی بالکل، جا سکتی اور ہیں، مانگیں، اور یہ مانگے گا بھی وہی کہ جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ مومن ہے نا تو وہ نفاق سے ڈرتا ہے، اور جو منافق ہے اس کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ ابھی آپ نے کہا نا مانگے گا بھی وہی، تو وہ ٹریٹمنٹ کے لیے بھی اپنے وہی جاتا ہے جس کو اپنی ذات سے پیار ہوتا ہے، جس کو اپنی ذات سے کوئی وہ چاہتا ہے کہ تو مجھے صحت حاصل ہو جائے، جی، وہ اس مرض کا ٹریٹمنٹ بھی وہی کرنا چاہے گا، ان ٹپس کو جو اتنی اچھی اور جو سمجھے گا کہ میں بیمار ہوں، بالکل، جو سمجھے گا، بالکل، اور جس کو پتا ہوگا کہ اچھا میرا دل سخت ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، میری زندگی میں ذکر نہیں ہے، یعنی یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی میں تسبیحات کم ہیں، تو تسبیحات کو ایڈ کریں۔ اور وہ جیسے ابھی ہم نے جتنی بھی علامات پڑھی ہیں منافقین کی، تو مجھے اس میں بھی ایک آیت یاد آ رہی تھی، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، بالکل، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک مقرر کر دیا جاتا ہے جو پھر اس کو ذکر کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، کیونکہ اللہ پسند ہی نہیں پھر کرتے۔ جیسے بھی آپ پچھلے پروگرام میں آپ نے بات کی تھی کہ وہ تکبر والا شخص ہے، وہ خوشامد پسند ہے، تو یہ ذکر میں تو ہر چیز کو پھر ریورٹ کیا جا رہا ہے۔ بالکل، بالکل، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کو بھلاتا ہے تو شیطان واپس آتا ہے، کانوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور قرآن میں آتا ہے نا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ نفاق کی ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنا، یا اگر کرنا بھی تو بہت تھوڑا، بد دلی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ، دل کی حضوری کے بغیر، مارو مار۔ جی، تو پھر آپ دیکھیے کہ کتنا یہ کامن ہے، اب تو بچوں کو تو ہم بعد میں بات کریں، ہم گھر کی خواتین کو ہی دیکھ لیں
کتنا زیادہ ہم سوئچ کر چکے ہیں اللہ کے ذکر کے مقابلے میں ٹیلی ویژن، اس کے پروگرامز، اور ٹیلی ویژن میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں میوزک نہ موجود ہو. میوزک از یٹ اندر تھنگ کہ جو ہمیں چھوڑنی ہے. اگر ہم نے اپنے نفاق کا علاج کرنا ہے نا تو ہمیں گانے چھوڑنے ہوں گے. میوزک چھوڑنا تو بہت ضروری ہے. اچھا تھوڑی سی بات جو ذکر کے حوالے سے ہے نا، کچھ تھوڑی سی ہم اپنے ناظرین کو اگر تسبیحات بتا دیں. جی بالکل. مثلاً سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 کلمات ہیں جو کہ بہت ہلکے ہیں زبان پر، لیکن یہ رحمان کو بہت پسند ہیں اور یہ میزان میں بہت بھاری ہوں گے. سبحان اللہ. پھر اسی طرح سے اسی ذکر کے حوالے سے ایک اور جگہ پر یہ بھی ہے کہ جنت میں کھجور کا ایک درخت پلانٹ ہو جاتا ہے. اور کتنی پیاری بات ہے نا کہ تو آپ جتنا مرضی پڑھتے جائیں اور لگاتے جائیں. بالکل. پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو ہر اس چیز سے زیادہ یہ ذکر پسند ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا و ما فیہا سے آپ سورج ہر چیز پہ ہر چیز پہ طلوع ہوتا ہے. بالکل. پھر اسی طرح سے چوتھا کلمہ ہے. پھر اسی طرح سے بہت سے اور درود شریف ہے. جب کوئی آپ کتنی برکات ہیں، مشکل میں ہوں، کتنی برکات اور اس کے فوائد برکات ہیں. 10 رحمتیں، 10 درجات کی بلندی، 10 گناہوں کی معافی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے. پھر لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے. پھر اس طرح وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کرب عظیم سے بچانے کے لیے. کیونکہ دیکھیں نا اس میں توحید کا بھی التزام ہو گیا اور ساتھ ہی جو ہے وہ اپنے گناہ کا اعتراف بھی ہو گیا اور توبہ بھی ہو گئی. جی بالکل بالکل. اور یہ تو بہت ہی ایک خوبصورت ذکر ہے جو آپ نے یاد کروایا. تو یہ کچھ اذکار ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. تو یہ کچھ اذکار ہیں جو زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی انسان اگر نفاق سے پلٹ کے اپنے رب کی طرف آنا چاہتا ہے تو اللہ نے کتنے پیارے انسینٹیوز دیے ہیں، کتنے خوبصورت. ایک ایک جو آپ بتاتی جا رہی ہیں ایک ایک چیز کے اندر آپ دیکھیں. جیسے میں کچھ دنوں پہلے سن رہی تھی کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ 2 عمل ایسے ہیں جو کرنے والے بہت کم اور جو کرے تو اس کے لیے جنت ہے. وہ جو تسبیحات فاطمہ اور نماز کے بعد 10 مرتبہ. جی وہ اگر آپ وہ بھی تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کریں. 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر. اور پھر سوتے وقت. جی. اور بعض روایات میں پھر یہی 33 اور 34 مرتبہ کی ہے. پھر سوتے وقت جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اور یہ تو آپ کی جسمانی تھکاوٹ کو بھی دور کرتے ہیں. بالکل. اور میں دیکھتی کہ چھوٹے سے اذکار ہیں لیکن شیطان ان کے اوقات کو بھی بھاری بنا دیتا ہے. اتنا ایکٹیو ہو جاتا ہے. نماز کے سلام کے بعد فوراً اٹھو اور کام پہ لگ جاؤ. اور سوتے وقت وہ بالکل یہ کہ آپ اس کو مکمل نہ کر پائیں اور آپ سو جائیں. تو یہ بھی بہت زیادہ ہے اس میں علاج کا. جی. اور ہم گانے کی بات کر رہے تھے کہ وہ چھوڑنا ہوگا. یعنی ایک کاؤنٹر علاج ہے. کچھ ہم چیزیں یہ بتا رہے ہیں نا کہ یہ کرنی ہے، کچھ ہم چیزیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو نہیں کرنی. تو میوزک جو ہے یہ دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے. تو پھر اس کو کیسے چھوڑا جائے؟ آپ دیکھیں اب تو گھروں کے اندر ایسے آپ دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی چیز وہ میوزک کے بغیر ہے. بچوں کا ہر ٹوائے بچوں کی سٹوری بک کھولو تو اندر سے وہ ٹنگ ٹنگ کی آواز شروع ہو جاتی ہے. وہاں پر بھی ان کا عمل دخل ہے. تو حتی الامکان جتنی بھی آپ سے کوشش ہو سکے چیزوں کو ریپلیس کریں. ٹھیک ہے. اور یعنی اپنے جو کانشیس ایفرٹ جتنی کر سکتے ہیں اتنی کریں. تو انشاءاللہ پھر جو باقی بچتا ہے وہ ویسے ہی کانوں کو پھر ناگوار گزرنے لگ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دعائیں مانگیں کہ یا اللہ مجھے نفاق سے بچا. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں 30 صحابہ کرام کو ملا اور سب کے سب اپنے لیے نفاق سے ڈرا کرتے تھے. اور سیدنا جبیر بن نفیل فرماتے ہیں کہ میں حمص میں ابو درداء رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوا. وہ اپنی مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. جب تشہد کے لیے بیٹھے تو نفاق سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے لگے. جب نماز سے فارغ ہوئے اور یہ صحابی رسول ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ اور نفاق. تو کہنے لگے اے اللہ معاف کر دے. 3 مرتبہ ایسے فرمایا اور پھر فرمایا کہ کون ہے جو آزمائش سے مامون رہ سکتا ہے.
اللہ کی قسم انسان کو ایک گھڑی میں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے۔ اللہ، کتنی ڈرانے والی بات ہے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ابھی جو آپ واقعہ بتا رہے ہیں ابو درداء کا، وہ صحابی رسول ہیں، وہ یہ سب کرنے کے بعد ڈر رہے ہیں، رضی اللہ عنہ لگ چکا ہے ان کے لگ نام چکا کے ہے، وہ ساتھ، ڈر رہے ہیں، اور ہم وہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ کہیں میں دین سے پھر نہ جاؤں۔ اتنے فتنے کے دور میں زندہ رہ کر اور اللہ کی نافرمانیوں کی زندگی گزار کے بھی مطمئن ہیں۔ مطمئن ہے۔ تو یہ تو واقعی فرق ہے، یہ تو زمانے کا بھی فرق ہے، لوگوں کا بھی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالوں پہ رحم کرے۔ اس کے بعد آگے مزید آپ کو ایک بڑی امیزنگ صفت بتاؤں، اور وہ ہے انصار سے محبت اور علی رضی اللہ عنہ سے محبت۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور آپ دیکھیں کہ انصار نے کیا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا تھا، جگہ دی تھی، دین کی مدد کی، اپنی ذات پہ ترجیح دی، بالکل، اور ساری زندگی نبھایا آخر تک، اور ان کی اولادوں نے بھی نبھایا۔ وہ حنین کے موقع پہ آپ نے کہا تھا نا، اتنی خوبصورت بات ہے کہ تم بات، دنیا والے دنیا لے جائیں اور تم اللہ کے رسول، اور انہوں نے چنا اللہ کے رسول، انہوں نے چنا اللہ اور اس کے رسول۔ اور میں اس دن کسی کو سن رہی تھی، وہ کہتے کہ اس وقت بھی جو مدینہ کی پوری اکانومی فلرش کر رہی ہے، اس کی وجہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی برکت ہے۔ بالکل، وہ جیسے کہتے ہیں کہ انصار کی چوائس تھی، وہ انصار بائی چوائس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دنیا کے بدلے لیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی علامت انصار سے بغض ہے اور ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے۔ اسی طرح یہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ مجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور مجھ سے بغض منافق ہی رکھے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز بھی بڑی اہم بات جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان حضرات سے، صحابہ کرام سے اور حضرت علی سے تو ہمیں محبت ہے، بالکل، اور اہل بیت سے بھی ہمیں محبت ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں یہ لوگ، اور ہمیں بہت واقعی ان کی ہم کہانیاں بھی پڑھتے ہیں اور ہم بہت اس کے اوپر عش بھی کرتے ہیں۔ ایک اور چیز جو یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی دور میں دین کا کام کرنے والے سنسیئر لوگ، ان کی معاونت اور ان سے محبت یہ بھی ہونی چاہیے۔ بلا وجہ کا کسی سے بغض، بیر، صرف اس لیے کہ آپ کو ان کے ساتھ کوئی اختلاف رائے ہو گیا ہے، یا آپ کو ان کے ساتھ کوئی حسد ہو گیا ہے، یا آپ ان کو اپنے سے آگے نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ ایمان کی علامات نہیں ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے نا کہ ابھی اب سوشل میڈیا سے دنیا اتنی سکڑ گئی ہے، ہر کوئی اپنے آپ میں ایک پورا اسکول آف تھاٹ لے کے ایک پورا اپنا پوائنٹ آف ویو پروموٹ کرتا ہے، بغیر بعض اوقات نالج بھی نہیں ہوتی۔ کتنا زیادہ کامن یہ دیکھنے میں آیا، اور پھر اس میں ہم کسی کو انفارمیشن دینے کے بجائے جو ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں، وہ دوسرے پہ تنقید کر کے، اگر کوئی صحیح راستے پہ بھی ہے اس کو بھی پھر ہم ایک صرف ہم پھونک دیتے ہیں غلط چیز، بالکل، اور پھر وہ کیسے پھیل جاتی ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں کہ جو بددل ہو جاتے ہیں، وہ سننا چھوڑ دیتے ہیں اس انسان کو، اور سنے بغیر وہ پھر سننا چھوڑ دیتے ہیں، اصل موقف کو سنے بغیر سننا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو بہت اس سے محتاط رہنا چاہیے۔ وہ بھی پھر منافق کی صفت ہو گئی کہ جدھر مزہ آ رہا ہے، جس کو وہ انجوائے کر رہا ہے، وہ لے رہا ہے، جی، اور جہاں اس کو لگا کہ نہیں یہ بات، یہاں وہ لگ رہا ہے بڑی مشکل باتیں یہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ درست ہوں، لیکن چونکہ وہ مشکل ہے تو اس نے اپنے اوپر مشکل نہیں ڈالی۔ آپ نے کتنی دفعہ یہ جملہ سنا ہوگا کہ میں درس پر اس لیے نہیں جاتی کیونکہ پھر میں وہاں پہ سن لوں گی اور سنوں گی تو پھر مجھے عمل کرنا پڑے گا، تو اس لیے میں جاتی ہی نہیں۔ بالکل، آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے نفاق کا۔ بالکل، اور جیسے سورہ ملک میں آتا ہے نا کہ وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، بہت ڈرانے والی ہے، کاش ہم نے سنا ہوتا، ہم نے عقل استعمال کی ہوتی تو آج ہم بھڑکتی آگ میں نہ ہوتے۔ اچھا، ایک چیز میں بہرحال اپنے اختتامی نوٹ کے طور پر کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کے بعد یا کوئی بھی انسان، ہماری زندگیوں میں ہمیں یہ بھی بڑی عادت ہے دوسرے کو منافق لیبل کرنا۔ بالکل، بہت امپورٹنٹ اور بات ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ ہم نے علامات بتائیں، ان کا ہم نے ذکر اس لیے کیا کہ میں اپنا تزکیہ کروں، میں اپنا آئینہ دیکھوں خود، ٹھیک ہے، اور ہر انسان اپنے آپ کے اندر جھانکے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی شیطان کا ایک وار ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کسی دوسرے کی طرف دھیان لگا دیتا ہے، فلاں ایسا ہے، یہ تو فلاں کی ایسے لگتا ہے فلاں کی بات ہو رہی ہے، وہ بات ہماری اپنی ہو رہی ہے۔ تو پھر آپ وہ تو مثال وہی ہوگی نا، چراغ تلے تو پھر اندھیرا رہ جاتا ہے۔ بالکل، آپ خود دوسروں کو جج کرتے رہیں اور دوسروں کو بتاتے رہیں،
خود آپ نہ صدقہ کریں، نہ آپ تہجد کے لیے اٹھیں، نہ آپ گانے چھوڑیں، نہ آپ جھوٹ چھوڑیں، تو دوسروں کو جج کرنے کی وہ تو اللہ نے اجازت ہی نہیں دی نا۔ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید زخمی ہوئے، خون نکلا، تو آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے گا بالکل کہ جو اپنی نبی کے ساتھ یہ کریں۔ تو آیات آ گئی تھی وہی اصلاح کرتی کہ آپ کے لیے اے نبی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کب کس کو ہدایت دینی ہے، تو ہم جج نہیں کر سکتے، جزاک اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نہیں رکھا۔ بارک اللہ وإياكم۔ فیک۔ جی ناظرین، تو آج کا جو سیکھنے والا پوائنٹ ہے لاسٹ، وہ یہ کہ ہم جج نہ کریں۔ یہ تمام باتیں جو آپ سے کی گئی ہیں یہ اس لیے کہ ہم اس آئینے میں خود کو چیک کریں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين